اب حشام کے اعصاب پوری طرح تن گئے تھے اور اس کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ سیدھا تن کر کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں دروازے کا ایک پٹ گرا اور تینوں نقاب پوش بلوائی اندر گھستے چلے آئے، لیکن بوڑھا حشام کسی سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ گیا۔ اس کی تلوار جب وار کرنے کے لیے بلند ہوئی تو اس کے حلق سے خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کا نعرہ نکلتا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک اکیلا بوڑھا حشام اپنی لمبی تلوار پر بیک وقت کئی بلوائیوں کو روکے ہوئے تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھ پاتا۔ قیصر کے جاسوسوں کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہ تنہا شخص ان کے ارادوں کو ناکام بنا دے گا۔ حشام کی ایک تلوار بلوائیوں کی کئی تلواروں کو روکے ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں اندرونی کمرے کے دریچے سے سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور ایک نقاب پوش کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ نقاب پوش کسی بیل کی طرح ڈکارتا ہوا زمین بوس ہوا ہی تھا کہ ایک اور سنسناتا ہوا تیر بلوائیوں کی طرف لپکا۔ ادھر حشام کی تلوار بھی یکے بعد دیگرے بلوائیوں کے بازو اور گردنیں کاٹ رہی تھی۔ آسمان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ حشام کی جوانی پھر سے لوٹ آئی تھی۔ سکینہ دریچے سے تاک تاک کر ایسے تیر چلا رہی تھی کہ بلوائیوں کے لیے ڈیوڑی میں جم کر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ وہ قدم بقدم پسپا ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حشام کی ہمت اور بڑھی اور اس نے اچھل کر ایک نقاب پوش پر کھڑی تلوار کا وار کر دیا۔ نقاب پوش کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ یہ بلوائیوں کا سردار تھا۔ بلوائیوں نے اپنے سردار کو گرتے دیکھا تو الٹے قدموں باہر آئے اور آن کی آن میں ڈیوڑی خالی ہو گئی۔ اب بوڑھا حشام اپنی خون آلود تلوار لے کر دروازے میں آ کھڑا ہو گیا اور بزدل بلوائیوں کو للکارنے لگا۔ آج اس نے اپنی شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے تھے کہ اگر اس کے بیٹے اسے لڑتا ہوا دیکھ لیتے تو اب بھی اس کی مہارت کا لوہا مان جاتے، لیکن بلوائیوں کا خطرہ ابھی دور نہیں ہوا تھا۔ حشام نے گرے ہوئے دروازے کے پٹ کو اٹھا کر پھر اسی جگہ پھنسا دیا جہاں سے وہ گرا تھا اور گھر کے دروازے کو اس طرح مکمل طور پر بند کر دیا۔ ابھی حشام پوری طرح مطمئن نہیں تھا، چنانچہ اس نے مہلت ملتے ہی اہل خانہ کو پڑوسیوں کے ہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اگر بلوائی دوبارہ حملہ آور ہوں تو گھر کی خواتین اور بچے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن سکینہ نے اپنا مورچہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، ابا جان، میں آپ کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کروں گی۔ ہم امی جان اور غزالہ کی خادمہ کو ہمسایوں کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ بچے اور حشام کی بیوی اب نیچے اتر آئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر خوف اور دہشت کی زردی چھا گئی تھی۔ حشام کو یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے عمر اور علی سے مخاطب ہو کر کہا، عمر اور علی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو، تمہارے بوڑھے دادا نے سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔ یاد رکھو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بچوں کو دادا کی بات سے حوصلہ ملا نہ ملا، لیکن وہ اگلے چند لمحوں میں پڑوس کے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ ان کے پڑوس میں بھی بوڑھے سالار کا گھر تھا۔ بوڑھے سالار کے گھر میں بھی خواتین اور ایک بیٹا رہتے تھے۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ صرف ایک خادم تھا۔ حشام نے اسے انتہائی عجلت میں کچھ باتیں سمجھائیں اور اپنے استبل سے ایک عمدہ گھوڑا دے کر کسی جانب روانہ کر دیا۔ بلوائی جا چکے تھے، لیکن ان کی واپسی کا خطرہ موجود تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں جگہ جگہ بغاوت، فسادات اور آتش بازی نہ ہوتی تو حشام بھی کسی جانب چل پڑتا، لیکن ادرنا شہر تو کربلا کا سماں پیش کر رہا تھا۔ چنانچہ حشام نے اپنے گھر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ادھر سلیم پاشا کو جب یہ خبر ملی کہ قاسم اور طاہر کے بوڑھے باپ نے باغیوں کے 10 افراد پر مشتمل دستے کے دانت کھٹے کر دیے ہیں تو وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اسے بے حد غصہ آیا اور وہ اپنے باغیوں کو بری طرح ڈانٹنے لگا۔ وہ قاسم کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ناکامی کی خبر ملتے ہی فوراً اٹھا اور اپنے چہرے پر ڈاٹا باندھ کر خود اس شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے چل کھڑا ہوا۔ اس مرتبہ اس کے ہمراہ بلوائی نہیں تھے، بلکہ ینیچری کے بہترین تلوار باز تھے، اور یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ ہر حال میں قاسم کو صدمہ پہنچا کر مفلوج کرنا چاہتا تھا۔ گھڑ سواروں کا یہ دستہ تیزی کے ساتھ قاسم کے محلے کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ حشام ابھی تک پچھلی لڑائی کی تھکن بھی دور نہیں کر سکا تھا کہ سلیم پاشا کا نقاب پوش دستہ دروازے کا پٹ گراتا ہوا اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ حشام نے حسب سابق ان کا استقبال ڈیوڑی میں ہی کیا اور سکینہ نے بھی کمان کے چلے پر چڑا تیر چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ شاید قسمت بوڑھے حشام کا ساتھ دینے سے انکار کر چکی تھی۔ اس نے جان توڑ کر مقابلہ کیا۔ پے در پے 3 بہترین سپاہی واصل جہنم کر دیے۔ سکینہ سے بھی کئی سپاہی زخمی ہوئے، لیکن سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی اور حشام کے بازوں میں سکت ختم ہو چکی تھی۔ بالآخر حشام کی تلوار دشمن کے وار روکنے میں ناکام ہو گئی اور بوڑھا عرب شمشیر زن آخر دم تک مردانہ وار لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ حشام کے گرتے ہی سلیم پاشا کے دہشت گرد پورے مکان میں پھیل گئے۔ سلیم پاشا اب تک صحیح سلامت تھا۔ اس نے خود عملی طور پر حشام کے خلاف لڑائی میں حصہ ہی لیا تھا۔ جس کمرے میں سکینہ تھی، دہشت گرد اس کمرے میں داخل ہونے سے ہچکچا رہے تھے۔ سکینہ اب کمان چھوڑ کر تلوار اٹھا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ دہشت گرد ہچکچاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے ایک نقاب پوش تھا اور اس کے پیچھے سلیم پاشا تلوار سونت کر داخل ہو رہا تھا۔
وہ احتیاط سے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن ان کی احتیاط ان کے کسی کام نہ آئی۔ سکینہ بھوکی شیرنی کی طرح دروازے کے عقب سے نکلی اور جھپٹ کر نقاب پوش پر حملہ کر دیا۔ اس نے پہلے ہی وار میں اگلے نقاب پوش کا کام تمام کر دیا اور کسی ماہر اور مشاق تلوار باز کی طرح سلیم پاشا پر حملہ آور ہوئی۔ سلیم پاشا اس کی پھرتی اور چابک دستی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک طبیب تھا، سپاہی نہیں تھا، جبکہ سکینہ حشام کی بہو اور طاہر کی بیوی تھی۔ اس نے سکینہ کی جھپٹ پلٹ دیکھی تو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کو پوری طرح پیچھے ہٹاتا، سکینہ کا دیوانہ وار حملہ کام کر گیا اور سکینہ کی تلوار طبیب کے تلوار والے ہاتھ پر پڑی۔ تلوار سلیم پاشا کے دستے پر گری اور اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹتی ہوئی فرش سے جا ٹکرائی۔ سلیم پاشا کسی ذبح ہوتی بکری کی طرح چیخا اور اپنا ہاتھ پکڑ کر چیختا ہوا ایک کونے کی طرف بھاگا۔ اب وہ نہتا تھا، سکینہ اس کے پیچھے لپکی لیکن اس تک پہنچ نہ سکی، کیونکہ عقب سے 3-4 نقاب پوشوں نے بیک وقت اس دلیر خاتون پر حملہ کر دیا تھا۔ سکینہ 3-4 تلواروں کو ایک ساتھ نہ روک سکی اور بری طرح زخمی ہو گئی۔ اس کا کندھا کٹ چکا تھا اور سر پر بھی تلوار کی کاری ضرب پڑی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے سے ناچنے لگے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ نقاب پوش اس بہادر عورت کی جانب سے مطمئن ہو کر طبیب سلیم پاشا کی مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ درد کی شدت سے بری طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں باقی کے حملہ آور بھی اس کے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے پورا گھر اچھی طرح سے چھان لیا تھا۔ گھر میں دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ سلیم پاشا نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، اتنی جلدی باقی لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ پڑوس کے مکان میں ہوں گے۔ تم فوراً آس پاس کے دونوں مکانوں پر حملہ کر دو۔ سلیم پاشا کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ باہر گلی میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ یہ سب لوگ چوکنے ہو گئے اور سلیم پاشا کی چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی۔ اس نے ایک لمحے کی دیر بھی مناسب نہ سمجھی اور باہر کی طرف لپکا۔ اس کے سپاہی اس کے پیچھے تھے۔ وہ گلی میں پہنچے ہی تھے کہ انہیں ایک جانب سے گھڑ سوار سپاہیوں کا ایک دستہ اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ دستہ ان لوگوں کے سروں پر پہنچنے ہی والا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں بلانے کے لیے حشام نے پڑوسیوں کے خادم کو روانہ کیا تھا۔ یہ آغا حسن کے سپاہی تھے۔ قاسم بن حشام کے دوست آغا حسن نے دہشت گردوں کو مکان سے نکلتے دیکھا اور نعرہ مارتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑا بڑھایا، لیکن سلیم پاشا کے سپاہی ان لوگوں سے لڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ وہ سب ڈر کر بھاگے۔ آغا حسن نے انہیں للکارتے ہوئے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈال دیا اور بہت جلد قاسم کے باپ اور بھابھی کے قاتلوں کو جا لیا۔ انہوں نے آن کی آن میں تمام دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، لیکن سلیم پاشا نکل چکا تھا۔ وہ سب سے پہلے باہر آیا تھا اور سب سے پہلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ آغا حسن دہشت گردوں سے نمٹ کر واپس لوٹ آیا، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ کہیں اس نے قاسم کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہی سوچتا ہوا وہ قاسم کے گھر میں داخل ہوا اور ڈیوڑی میں ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ قاسم کا باپ حشام اپنی تلوار کے دستے کو مضبوطی سے پکڑے ڈیوڑی میں ہی لہو لہان پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی بلا کا روب تھا اور اس کے دائیں بائیں دہشت گردوں کی کئی لاشیں پڑی تھیں، جنہیں اس اکیلے شخص اور اس کی بہو نے مل کر جہنم رسید کیا تھا۔ گھر میں موت کا سناٹا تھا اور ہر طرف خون کی لکیریں بہ رہی تھیں۔ آغا حسن غمزدہ دل کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے حشام کی لاش کو اٹھا لیا۔ اب وہ اندر کے کمروں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ قاسم کے اہل خانہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک اور لاش نظر آئی جس کا سر اور کندھا زخمی تھا اور باوقار خاتون بھی اپنی شمشیر اپنے ہاتھ میں لیے اوندھے منہ پڑی تھی۔ کمرے میں ایک نقاب پوش کی لاش بھی پڑی تھی اور اس کے قریب خون ہی خون تھا۔ آغا حسن کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ وہ اپنے دوست قاسم کے گھر والوں کو نہ بچا سکا۔ گھر کا سامان بری طرح بکھرا پڑا تھا، ہر چیز پر سرخ لہو کے چھینٹے تھے۔ وہ ابھی تک گمسم کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے حشام کی لاش ایک تخت پر رکھی اور اپنے ساتھیوں کو پورے مکان کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ اچانک اسے ایک نسوانی کراہ سنائی دی۔ یہ غالباً سکینہ کی آواز تھی۔ وہ اچھل کر زخمی کی جانب بھاگا، گویا خاتون ابھی تک زندہ تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اوندھی پڑی خاتون کو احتیاط کے ساتھ سیدھا کر دیا۔ سکینہ کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے آغا حسن کو دیکھا اور مدھم سی آواز میں کچھ بڑبڑائی۔ آغا حسن نے کہا، میں آغا حسن ہوں، قاسم کا دوست، بچے کہاں ہیں؟ اب سکینہ کے چہرے پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اس نے سر اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو آغا حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا اور سہارا دے کر اپنے ایک سپاہی سے پانی لانے کے لیے کہا۔ سکینہ حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ہونٹوں سے انتہائی مدھم اور نحیف آواز میں کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے پہنچنے میں بہت دیر کر دی، زندگی الوداع ہونے والی ہے، بچے پڑوس کے گھر میں ہیں، ہم نے خوب مقابلہ کیا جس میں ابا جی شہید ہو گئے، وہ بہت سے نقاب پوش تھے اور 2 مرتبہ حملہ آور ہوئے تھے، میں ان کے سردار کو زخم، ابھی وہ زخم ہی کہہ پائی تھی کہ سکینہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ آغا حسن کا ساتھی پانی لے آیا تھا۔ آغا حسن پانی کا پیالہ سکینہ کے ہونٹوں سے لگانے لگا۔ کچھ پانی تڑپتی ہوئی سکینہ کے منہ میں گرا اور کچھ بہ گیا۔
پانی کے قطرے سکینہ کے حلق میں اترے تو وہ ایک بار پھر سنبھلی اور کہنے لگی کہ میرے بچے لے آؤ، میرے بچے کہاں ہیں؟ آغا حسن نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پڑوس کے گھر سے بچوں کو لے آئیں۔ وہ سکینہ کو تسلی دینے لگا، بہادر خاتون، ہم سب سپاہی آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، آپ گھبرائیے مت، آپ صرف زخمی ہیں، میں ابھی آپ کو طبیب کے پاس لے چلتا ہوں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی، اسے اپنے زندہ بچ جانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے صحن میں قاسم کی ماں کے رونے کی آواز سنائی دی، لگتا تھا سکینہ کے بچے آ گئے تھے۔ یہ بڑا دردناک سما تھا۔ عمر اور علی گمسم کمرے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے ہلدی کی طرح زرد ہو رہے تھے۔ ننھے عمر اور علی کی آنکھوں سے ایک انجانی سی حسرت اور معصومانہ یاس کی کیفیت تھی۔ ننھے عمر اور علی اپنی شہید ہوتی ہوئی ماں سے ملنے جا رہے تھے۔ آغا حسن سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ بچے ماں کے پاس آئے، ماں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ قاسم کی ماں بھی روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کسی خیال کے تحت آغا حسن نے اپنے سپاہیوں سے کہا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایک آرام دہ بگی لے آؤ، ہم انہیں سب سے پہلے طبیب کے پاس لے چلتے ہیں۔ لیکن آغا حسن پوری طرح پر امید نہیں تھا۔ سپاہی بجلی کی طرح دوڑتے چلے گئے۔ سکینہ نے بچوں کو دیکھا تو ایک ہاتھ اٹھا کر ان کے رخساروں کو چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ گر گیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ آج قاسم کے گھر میں کرب و بلا کا سما تھا۔ مارسی کی خادمہ ایک دہلیز میں بیٹھی سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اڑوس پڑوس کے مرد و خواتین بھی یہاں آ چکے تھے۔ اس مرتبہ سکینہ پر زیادہ دیر کے لیے غشی طاری ہوئی۔ اتنی دیر تک کہ سپاہی بگی لے کر آ گئے اور پھر بہت ہی کم وقت میں سکینہ کو شہر کے بڑے طبیب سلیم پاشا کے مطب پر پہنچا دیا گیا۔ لیکن سلیم پاشا کا مطب بند تھا۔ آغا حسن نے کوچوان کو حکم دیا کہ وہ بگی کو سلیم پاشا کے گھر لے جائے۔ شہر میں بغاوت کی وجہ سے گلیاں اور بازار بند تھے۔ اکا دکا جو لوگ نظر آتے تھے ان کے چہروں پر خوف و ہراس اور دہشت دکھائی دیتی تھی۔ بالآخر سلیم پاشا کا گھر بھی آ گیا۔ سلیم پاشا گھر پر ہی موجود تھا، لیکن اس نے ناسازی طبع کے باعث زخمی خاتون کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آغا حسن کے لیے زبردستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور سلیم پاشا کے خادم سے کہا، طبیب کو فوراً بلاؤ ورنہ سپاہی گھر میں گھس کر زبردستی کریں گے۔ تم جانتے ہو شہر میں بغاوت اور افراتفری کا عالم ہے، فوراً جاؤ اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ خادم اندر کی طرف دوڑا۔ اسی اثنا میں سکینہ کو پھر ہوش آ گیا، لیکن اس مرتبہ اس کی سانسیں زیادہ تیزی سے اکھڑنے لگی۔ اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چلنے لگا، شاید اس کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ آغا حسن نے سکینہ کی حالت دیکھی تو بے دھڑک سلیم پاشا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ سلیم پاشا پہلے ہی باہر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر بڑی سی پٹی بندی تھی اور چہرہ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا۔ اس کے قدم بھی انتہائی سست اور پورا جسم لاغر تھا۔ آغا حسن کی دھمکی سے وہ مریضہ کو دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا۔ آغا حسن اسے لے کر تیزی کے ساتھ بگی میں لیٹی سکینہ کے پاس پہنچا، لیکن سکینہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سلیم کے ہوش اڑ گئے۔ جو عورت اس کی آنکھوں کے سامنے مر چکی تھی وہ پھر زندہ ہو کر اسی کے ہاتھوں تندرست ہونے کے لیے اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ اسے ایسا لگا جیسے مریضہ نہیں بلکہ موت اس کے سر پر آ چکی ہے۔ اس غیر متوقع اور اچانک ملاقات نے اس پر سکتہ طاری کر دیا اور وہ ایک ٹک گھور گھور کر سکینہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں سکینہ کی جھکی ہوئی پلکیں اٹھیں اور اس کی نظر سلیم پاشا پر پڑی۔ اگرچہ حملے کے وقت سلیم پاشا کے چہرے پر نقاب تھی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں دیکھ کر دم توڑتی ہوئی سکینہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے پوری قوت سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے سلیم پاشا سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسے شدت حیرت سے ایک زوردار ہچکی آئی اور اس نے دم توڑ دیا۔ آغا حسن کے لیے یہ معمہ عجیب تھا۔ اسے یوں لگا جیسے سکینہ آخری وقت میں طبیب کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ سکینہ طبیب کو پہچان چکی تھی۔ سکینہ نے آخری ہچکی لی تو آغا حسن کے سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی۔ وہ بے حد غمزدہ اور پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں وہ سلیم پاشا کی حالت پر غور نہ کر سکا۔ اس نے سپاہیوں کو سکینہ کی لاش لے جانے کا حکم دیا اور خود سر جھکائے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ قاسم اور طاہر واپس لوٹے تو ان کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ ان کا ہنستا بستا گھر شام غریباں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان کا بہادر اور شفیق باپ منو مٹی تلے دفن تھا اور طاہر کو رفیقہ حیات اس کے دکھ سکھ کی ساتھی سکینہ بھی شہر خاموشاں کی باشندہ بن چکی تھی۔ ننھے عمر اور علی اپنی ماں کی یاد میں رو رو کر ہلکان ہو گئے تھے۔ قاسم اور طاہر کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ سلطان مراد خان ثانی کو واپس لانے کے لیے ایدین گئے تھے۔ انہوں نے سلطان کی خدمت میں دارالسلطنت میں بغاوت کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ سلطان فی الفور واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ سلطان کو تو گوشائے عزلت سے نکال کر ادرنہ واپس لے آئے، لیکن اب شدت غم کی وجہ سے ان کا خود گوشائے عزلت میں جانے کا وقت تھا۔ قاسم کے ذہن سے غم کے بادل چھٹے تو غصے اور انتقام کے گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے۔ وہ ہر حال میں اپنی بھابھی اور باپ کے قاتل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آغا حسن نے اسے اس سانحے کی تفصیلی سرگزشت سنا دی تھی۔
اسے اپنے پڑوسیوں سے بھی ایک ایک بات معلوم ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اور مارسی کی خادمہ نے یہی بتایا تھا کہ حملہ آور نقاب پوش تھے، لیکن نہ جانے کیوں قاسم کے دل میں کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ اسے آغا حسن نے بتایا کہ اس کی بھابھی نے دم توڑتے وقت حملہ آوروں کے سردار کو زخمی کرنے کی بابت کچھ کہا تھا۔ آغا حسن سے اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ طبیب سلیم پاشا نے اس کی بھابھی کا علاج کرنے میں دیر کر دی تھی، لیکن آغا حسن نے اسے سلیم پاشا کی حالت اور زخمی ہاتھ کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا۔ قاسم سلیم پاشا کو پہلے ہی دل سے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اسے یہ شک تھا کہ شہزادہ علاؤالدین کو سلیم پاشا کے ساتھ کوئی پراسرار نسبت تھی۔ وہ روز اسی طرح کی سوچوں میں گم رہنے لگا۔ سلطان کے آنے سے ادرنا میں بغاوت پر ایک دم قابو پا لیا گیا تھا۔ سلطان نے بغاوت کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو آتے ہی موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ اس نے بہت سے غیر ذمہ دار افسروں کو قید میں ڈال دیا اور ینیچری کے بہت سے باغی سپاہیوں کو جرم ارتداد میں قتل کروا دیا، اور بہت جلد ادرنا کا ماحول معمول پر آ گیا۔ لیکن سلطان کو بغاوت کے تار پود کی سمجھ نہ آ سکی۔ سلیم پاشا ابھی تک زندہ تھا اور اس کے ہاتھ پر ابھی تک پٹی بندھی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ چکی تھیں اور وہ ابھی تک پوری طرح صحتیاب نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے کئی روز بعد قاسم کو بلایا۔ اس نے قاسم کے اہل خانہ کی حادثاتی موت پر بے حد افسوس کا اظہار کیا اور اس کو ذمہ داری سونپی کہ وہ اس بغاوت کے اصل تارپود کا سراغ لگائے۔ قاسم خود یہی چاہتا تھا کہ اسے سرکاری اختیارات مل جائیں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ سکے۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر سرکاری سراغ رساں تھا۔ اس مرتبہ بہرام خان اور اس کے پورے خفیہ محکمے کو براہ راست قاسم کی ماتحتی میں دے دیا گیا۔ محل میں معزول سلطان شہزادہ محمد نے بھی قاسم کو اپنی ہمدردی اور محبت کا یقین دلایا۔ سانحے کے 21ویں روز قاسم کے ساتھ ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ وہ ادرنا کے بازار آہن گراں سے گزر رہا تھا کہ اس کی ملاقات اربان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ادرنا کا ایک تنگ بازار تھا جہاں زیادہ تر لوہے اور لکڑی کے کاریگروں کی دکانیں تھیں۔ اس بازار میں شمشیریں، نیزے، تیر کمان اور دیگر جنگی ساز و سامان کے علاوہ روزمرہ کی چیزیں بھی تیار کی جاتی تھیں اور فروخت ہوتی تھی۔ قاسم نے پہلی نظر میں ہی اربان کو پہچان لیا، لیکن اربان فوری طور پر قاسم کو نہ پہچان سکا۔ لیکن جب اس کی نظروں میں شناسائی کی جھلک نمودار ہوئی تو وہ فوراً قاسم کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ قاسم نے سب سے پہلے تو اربان سے معذرت کی کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات کی بدولت اس کو دوبارہ ملنے نہ آ سکا، اور پھر اس نے اس سے دریافت کیا کہ وہ ادرنا میں ابھی تک کیا کر رہا ہے اور کہاں مقیم ہے۔ اربان نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، میں اسی بازار میں ایک بڑے آہن گھر کے پاس کام کرتا ہوں اور ادرنا ہی کے ایک محلے میں رہائش پذیر ہوں۔ قاسم اچھی طرح جانتا تھا کہ اربان بے ضرر ہے، لیکن پھر بھی ایک یورپی اور عیسائی باشندہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اربان کی طرف سے شک پیدا ہوا۔ اس نے اربان کا مزید جائزہ لینے کے لیے کچھ کہنا ہی چاہا کہ اربان پہلے بول پڑا، ارے دوست، تمہیں یہ سن کر حیرت اور خوشی ہوگی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور بغاوت کے دنوں میں جب میں گھر میں بند ہو کر رہ گیا تھا تو میں نے قرآن مجید پڑھنے کی بھی کوشش کی۔ حیرت انگیز، آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ اب تو آپ میرے دوست نہیں بلکہ مسلمان بھائی بھی ہیں، لیکن یہ انقلاب کیسے آیا اور کس کی مہربانی سے؟ قاسم کے لہجے میں واقعی حیرت تھی، لیکن جب اسے اربان نے اپنے مہربان کا نام بتایا تو قاسم کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ اربان نے کہا، یہ انقلاب میری 9 مسلم بھتیجیوں حمیرہ اور مریم کے طفیل رونما ہوا ہے۔ میری بھتیجیاں بہت اچھی ہیں، وہ خود اور ان کا باپ عباس بھی حال ہی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم سب قرآن حکیم پڑھنا چاہتے تھے، اب ہم نے اپنے لیے ایک استاد کا انتظام کر لیا ہے، آپ کبھی ہمارے گھر آؤ نا۔ قاسم کو یہ خبر سن کر ایسے لگا جیسے ایک دم وہ ہوا میں اٹھ گیا ہو، مارے حیرت کے اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ حمیرہ، مریم اور عباس کو وہ جانتا تھا، بلکہ یہ نام اس کے اپنے تجویز کردہ تھے۔ وہ بوسنیا کی شہزادی کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے پہلے ہی دن یعنی چری کے ایک 5000 سالار کے ساتھ ٹکرا جانا چاہا۔ وہ بوڑھے عباس اور اس کی بیٹی مریم کو بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اسے اس بات پر بھی بے حد حیرت تھی کہ یہ لوگ کب اور کیسے ادرنا آ نکلے تھے، اور یہی نہیں کہ ادرنا آ پہنچے تھے، بلکہ اربان اور یہ سب ایک ہی گھر میں ادرنا کے ایک محلے میں مقیم تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور اسے اپنی لا علمی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اربان کو لے کر ایک قہوہ خانے میں جا بیٹھا اور دیر تک اس سے بوسنیائی مہمانوں کے موضوع پر باتیں کرتا رہا۔ اربان نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک عجیب و غریب منجنیق جسے توپ کہا جائے گا مسلم سپاہ کے لیے بنانا چاہتا تھا اور سلطان سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ قاسم کے لیے یہ تمام خبریں نئی اور حیران کن تھیں۔ اس نے اربان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے کل ہی سلطان کی خدمت میں لے جائے گا۔ اس نے اربان سے اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا اور یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ وہ اب سیدھا قصرت سلطنت میں سلطان مراد خان کے ساتھ اربان کی جدید توپ کے سلسلے میں ملنے کے لیے جائے گا اور سلطان سے کل کے لیے ملاقات کا وقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک طویل ملاقات کے بعد وہ قہوہ خانے سے اٹھا اور قصر سلطانی کی جانب چل دیا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔